راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کا آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو جناب کیا حال چال ہیں؟ سردی تو جناب ٹھر ٹھر ہو رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ جو کانپ رہا ہے، اور اچھا ہے سال میں یہ جو موسم ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس میں ہم مل کر بیٹھنے کا بہانہ بڑا اچھا مل جاتا ہے، ہم فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، آگ تاپ لیتے ہیں، اور ہیٹرز وغیرہ جناب ہوں تو پھر اس کے گرد سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں، اور اسی طور پر ایک مشکل بھی ہوتی ہے کہ اٹھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ شزرا ہمارے ملک کا کچھ ایسا ماحول ہے کہ جہاں پر فوگ میں اپنے گاڑی چلاتے احتیاط کرنی ہے، اور روڈ پہ دھیان سے رہنا ہے، وہاں پر اپنے گھروں میں اور روڈز پر یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی آپ ایسی جگہ پر اکیلے سفر نہ کریں جہاں پر بالکل ویرانی ہو۔ جی بالکل، اور اس کے علاوہ اپنی صحت کا خاص طور پر بہت اچھے سے خیال رکھنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گرم کپڑے پہنے، گرم کھانوں کا استعمال کریں، اور گھر کے بہترین کھانوں کا استعمال کریں۔ بالکل، یہ جو شزرا نے بات کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کھانے ضرور ہم نے گرم کھانے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ وہ ہائیجینیکلی، وہ صاف ستھرے جناب تیار ہوں، اور اسی طور پر صحت کے لیے بہت اچھے ہوں۔ تو یہی کہنا ہے کہ سردی کو انجوائے کریں، لیکن اپنا خیال رکھیں اور جاگتے رہیں۔ تو آئیے ابھی آگے بڑھیں گے اور سنیں گے یہاں پر خداوند کے پاک کلام کی تلاوت اور برکت پائیں گے۔ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پے رہو گے؟ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو، صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ اے خداوند، تو اپنے چہرہ کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ سن رہے تھے ہم پاک کلام کا اقتباس، اور بہت ہی خوبصورت اقتباس ہم پاک کلام میں سے سن رہے تھے، اور یقیناً مبارک ہے وہ شخص جو خداوند پر توکل کرتا ہے۔ تو خداوند پر توکل کرنا کیوں مبارک ہے؟ کیونکہ ہر رشتہ بے وفا ہو سکتا ہے، لیکن واحد ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی بھی ہم سے بے وفائی نہیں کرتا، اور وہ واحد رشتہ ہے ہمارے معبود کے ساتھ، ہمارے خدا کے ساتھ۔ تو اس لیے اس پر ہر بات میں، ہر کام میں توکل کرنا از حد ضروری ہے۔ اور ابھی جناب وہ سلسلہ ہے جس کو میں بھی بہت ہی بے صبری کے ساتھ، جس کا میں انتظار کرتا ہوں، اور آپ لوگ بھی یقیناً خوش ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے پیار بھرے خطوط کو پڑھ کے۔ تو ابھی شزرا آپ کو پتہ بتائے گی، تو پھر ہم آپ کے خطوط کو شامل کریں گے۔ جی تو سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کریں۔ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ ہمیں فون کال یا ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں۔ سامعین، ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو جناب کوئی بھی میڈیم استعمال کیجئے، ہمیں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اور ابھی میں شامل کرنا چاہوں گا آپ کے پیار بھرے خطوط کو۔ تو ہمارے پیارے بھائی نیاز احمد نیازی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت خط لکھا۔ آپ نے کہا کہ
خلوص بے کراؤ سلام خلوص قبول فرمائیں جناب. آپ کو بھی بہت بہت سلام اور خلوص کے ساتھ بہت سی دعائیں. خداوند تعالیٰ آپ کو بھی نیاز صاحب ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے. اور آپ نے کہا کہ آپ کو پہلی مرتبہ لیٹر لکھنے کی جسارت کر رہا ہوں. میں نے اپنی طرف سے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے. پھر بھی لیٹر میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو معافی کا درخواست گزار ہوں. لیٹر ملنے پر فون کے ذریعے ضرور نوازے گا. جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ غلطی اس میں ہو ہی نہیں سکتی. آپ کی محبت جناب اتنی ہمیں محسوس ہوئی ہے. آپ نے جو باتیں لکھی ہیں وہ بہت اچھی لکھی ہیں. آپ نے پروگرام کو پسند کیا اور سب سے جو آپ نے زبردست بات کی ہے آپ نے دعائیں دی ہیں ہم سب کو. تو ہم انتہائی شکر گزار ہیں آپ کے اور آپ کی پوری ٹیم کے. بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ امجد خان صاحب کا خط میرے پاس موجود ہے. لکھتے ہیں کہ میں پروگرام راہ زندگی بہت ہی باقاعدگی سے سنتا ہوں اور مجھے یہ پروگرام سن کر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کے تمام سیگمنٹس بہت بہترین ہوتے ہیں. میری طرف سے آپ کو نئے سال پر بہت سی مبارکباد قبول ہوں. آپ کا بہت شکریہ. اسی طور پر ہمارے پیارے بھائی رشید ناز ہیں جی. آپ نے نئے سال کی مبارکباد پیش کی ہے, پروگرام کو پسند کیا ہے اور آپ نے کہا کہ پروگرامز بہت اچھے ہیں. اور اسی طور پر آپ نے موسم سرما کے تعلق سے جناب لکھا ہے کہ یہ موسم جو ہے وہ بڑا اچھا ہے اور اس میں جب ہم پروگرام سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. میں اسی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سبھی کا اور اپنے سارے سٹاف کے لیے. جناب بڑی دعائیں کہی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے عظمی یونس صاحبہ کی آواز میں پروگرام سنا, آپ کو بہت اچھا لگا اور آپ نے دعا بھی کی ہمارے لیے. بہت شکریہ بھائی رشید ناز, آپ کی محبت کا, آپ کے پیار کا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ اسی طور پر یہ محبت قائم اور دائم رہے گی. بہت شکریہ. اس کے علاوہ پرنس افضل شاہین صاحب کا خط موجود ہے میرے پاس. لکھتے ہیں آپ سب کو سلام قبول ہو. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ PCRM کی پیشکش پروگرام راہ زندگی میں باقاعدگی سے سنتا ہوں اور سن کر دل کو بہت سکون ملتا ہے. کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی میں چراغ راہ کی تمام اقساط بہت بہترین تھی. سن کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میری طرف سے آپ سب کو بہت زیادہ مبارکباد قبول ہو. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اسی طور پر ہمارے محمد حفیظ انجم, عبد الغفور کیسر اور پرنس افضل شاہین اور سید نوید بخاری, حیدر بخاری صاحب نے بھی ہمیں وش کیا ہے اور انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے. سارے سیگمنٹس کی انہوں نے تعریف کی ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو سامعین, ابھی ہم خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹیں گے اور آپ کو آگے لیے چلیں گے. اور آگے جو سلسلہ ہے چراغ راہ میں ہم ڈرامہ سنتے ہیں اور سال بدلا ہے اور پروگرام میں ڈرامے کا سلسلہ بھی بدل چکا ہے. نیا ڈرامہ ہے اور بہت ہی زبردست یہ ڈرامہ ہے. اور نہ صرف یہ حضرت آدم اور حوا کی پیدائش اور تخلیق کے بارے میں ہے بلکہ یہ دنیا کی تخلیق اور پیدائش کے تعلق سے بھی ہے کہ خدا نے کس طور پر اس دنیا کو بنایا اور پھر کیسے اس نے حضرت آدم اور حوا کو تخلیق کیا اور باقی جانداروں کو تخلیق کیا. تو آئیے ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. جس وقت خداوند تعالیٰ نے اس دنیا اور اس ساری کائنات کو خلق کیا تو ایسا کوئی نہ تھا جو اس تخلیق کے بارے میں ساری باتوں کو آنے والے زمانوں کے لیے تحریر کرتا. ایک طویل عرصے کے بعد خدا نے اپنی شفقت سے ان تمام باتوں کو اپنے بندے موسیٰ پر ظاہر کیا. حضرت موسیٰ نے ان واقعات کو کتاب مقدس میں لکھا جو ہر زمانے کے لوگوں پر خداوند تعالیٰ کی تخلیق کے گہرے بھید کو ظاہر کرتی ہے. آئیے کلام مقدس میں سے ان واقعات کی تفصیل سنیں. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی.
اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے۔ اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور دن پر اور رات پر حکم کریں، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو، اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پانچواں دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق، چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔
پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو، میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں، جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی، اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا۔ خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ جی تو سامعین، ہم سن رہے تھے آج پہلی قسط۔ یقیناً آپ نے بہت غور سے سنا ہوگا کہ کس طور پر خدا نے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں اور 6ٹھے دن کیا کیا کام کیا۔ یقیناً آپ کو یاد بھی ہوا ہوگا۔ اور اسی طور پر خدا نے کس طور پر حضرت آدم اور حضرت حوا کو بنایا، اور پھر باقی کی جو سٹوری ہے وہ بھی آپ نے غور سے سنی ہوگی۔ میں صرف یہ بات سوچ رہا ہوں کہ خدا نے انسان کے ساتھ کس طور پر محبت کی ہے کہ اس نے نہ صرف ایک انسان کو بنانے کے لیے اس کے لیے کتنے انتظامات پہلے کیے، تو ہم جتنا بھی اس کا شکر کریں وہ کم ہے۔ آئیے ابھی ہم آگے بڑھیں گے۔ جی تو سامعین، اب مل کر سنتے ہیں سلسلہ آئینہ۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ اب میں دیکھوں گی تم کس طرح میری گرفت سے بچتے ہو۔ بڑی باتیں کرتے تھے نا میرے خلاف، مہنگائی اچھی نہیں، مہنگائی کو ختم کرو۔ کیوں ان بیچارے عوام کے پیچھے پڑی ہو؟ تم پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی ان کا؟ اوہ خوشحالی بیگم، پیچھا چھوڑ دوں؟ لیکن کیوں؟ یہ لوگ میرا وجود کیوں پسند نہیں کرتے؟ ہر وقت مجھے برا کہتے رہتے ہیں، اور پھر تم کون ہوتی ہو ان کی وکالت کرنے والی؟ میں ہوں خوشحالی، ان سب کی ہمدرد، اور یہ سب لوگ مجھے پسند بھی کرتے ہیں۔ ہمدرد ہوں سب کی۔ اگر تم میں سب کے لیے ہمدردی ہوتی تو مجھ سے کیوں بیر رکھتی تم؟ دیکھو مہنگائی، میرا اور تمہارا اکٹھا رہنا اتنا آسان نہیں۔ تم میں جو باتیں پائی جاتی ہیں وہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اچھا، برداشت نہیں کر سکتی؟ ذرا میں بھی تو سنوں، وہ کون سی باتیں ہیں جو خوشحالی بیگم کو پسند نہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس بھی چیز پر تم اثر کرتی ہو وہ لوگوں کی دسترس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے،
اور پھر بیچارے ترسنے لگتے ہیں اس چیز کو. یہی تو میری خوبی ہے کہ میں جس چیز میں سما جاؤں اس کی قدر بڑھا دیتی ہوں. ہاں، وہ چیز چاہے کسی کام کی بھی نہ ہو. نہ ہو کسی کام کی، لیکن اس چیز کو خریدتے ہوئے لوگ پھر فخر محسوس کرتے ہیں. نہیں، یوں کہو کہ تم ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتی ہو. انہیں کس بات کی مجبوری ہے بھلا؟ بلکہ اسی سے تو ان کا بھڑکپن ظاہر ہوتا ہے. ہاں، تم جیسی اور بھی کئی برائیاں انسان پر قبضہ جما لیتی ہیں. بھئی یہ اپنی اپنی کشش کی بات ہوتی ہے. بقول تمہارے لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں، مگر پھر بھی تم ان کے درمیان بس نہیں سکتی. بستی ہوں ان لوگوں میں جو دکھاوا نہیں کرتے، ظاہر اور باطن ایک جیسا رکھتے ہیں. مگر مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو تنگ کرنے میں. دل میں لڈو پھوٹتے ہیں جب لوگ میری وجہ سے اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور مجھے اس وقت تم پر بہت غصہ آتا ہے جب کوئی غریب تمہاری وجہ سے اپنی بیماری میں بے بسی سے مر جاتا ہے، یا گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے کوئی ایسا فارمولا ہاتھ لگے جس سے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں. دیکھو خوشحالی، ذرا منہ سنبھال کر بات کرو. میں اگر تم سے نرمی میں بات کر رہی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے ہی ختم کرنے کی سوچنے لگو، بلکہ میں اب تمہیں یہ بات بتا دیتی ہوں کہ مجھے ختم کرنا اتنا آسان نہیں. میں تو اب اس طرح سے بڑھوں گی کہ تم یعنی خوشحالی نظر نہیں آؤ گی. اور تم بھی یاد رکھو کہ میرا شکار ہونے سے بچ نہیں سکو گے. اب میرا نشانہ تم ہو. کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھ رہے تھے ہم آئینہ، اور آئینے میں ہم نے دیکھا آج مہنگائی اور خوشحالی کا جھگڑا. تو سامعین، یہ تو ہر گھر کی ہر لب کی کہانی ہے. آج ہر شخص جو ہے وہ مہنگائی کی بات کرتا ہے. تو یہ تو بس ایسا ہی ہے، ہر زبان زدے عام ہے، اور خدا کرے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس بحران سے نکلے، ہر بندہ جو ہے وہ خوشحال ہو جائے. اور پھر جو آج ہم بات کر رہے تھے اسٹوڈیو میں ندیم بھائی سے کہ خوشی کا جو تعلق ہے، خوشحالی کا جو تعلق ہے، صرف وہ چیزوں کے کم یا زیادہ ہونے سے ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمارے اندر اطمینان سے بھی ہوتا ہے. جی بالکل، اور انسان ہوتے ہوئے اگر ہم مطمئن ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم خوش ہیں. جی، تو اس لیے اطمینان صرف خدا میں ہے اور خدا سے اطمینان مانگتے رہنا ہے. اور ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے ہم نے اپنی کیئر کرنی ہے. اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ فوگی سیزن جب ہوتا ہے ہمارے ہاں تو جو زیرو ویزیبلٹی بھی ہو جاتی ہے، کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بالکل چند میٹر پر بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو ایسے میں بہت سی چیزوں کا ہونا جو ہے وہ نارمل سی بات ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے ملک میں چوری چکاری شروع ہو جاتی ہے، ڈکیتی شروع ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر یہ روڈز پر بہت عام ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ جا رہا تھا تو یقین مانو کہ میں رکشے پہ ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص نے پیچھے سے آیا ہے وہ، اور اس کے ہاتھ سے موبائل اس نے چھینا ہے اور پھر وہ بائک پہ چلا گیا، اور بڑی کوشش کی گئی اس کو پکڑنے کی. تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو اس موسم کی بات ہے، لیکن اب تو فوگ ہے اور سردی زیادہ ہے، تو یہ تو بڑا مشکل ہوگا. جی بالکل، اور اس کے ساتھ احتیاط بھی ہمیں کرنا چاہیے. گھروں میں بھی اپنے دروازوں کو، کھڑکیوں کو بند رکھنا چاہیے اور جاگتے رہنا چاہیے. بالکل. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ دروازے پہ کوئی دستک ہو یا ہلچل ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں اٹھ سکتا، آپ جائیے. تو یہ بڑا مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے. آپ نے بھی کبھی ایسا فیس کیا؟ جی بالکل، اور خاص طور پر سردیوں میں تو ہر روز ہی ایسا ہوتا ہے. ایک بار اگر ہم کمبل میں گھس جائیں یا رضائیوں میں گھس جائیں تو نکلنا بہت مشکل لگتا ہے. جی ہاں، اس لیے اس معاملے میں بھی ہم نے بہت کوآپریٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو شزرا، آپ کے پاس اس کا حل کوئی ہے کہ اگر کوئی ایسے بار بار ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جی اس کا حل یہی ہے کہ اگر آپ ہی جائے جا رہے ہیں دروازہ کھولیں تو ایک بار مجھے بھی اٹھ جانا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے اور مجھے بھی آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہیے. جی ہاں، تو جناب ہم نے یعنی کہ باری رکھنی ہے کہ آپ اتنی دفعہ میں گیا ہوں اور اب آپ کی باری ہے. تو چلیں، خیر یہ تو ہو گیا مزہ، لیکن سنجیدگی کے ساتھ ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کیونکہ بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے اپنی. اور ابھی پھر آئیے ہم پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں رب جلیل کے حضور، اور اس کے حضور ہم دعا کرتے ہیں.
اے رب کریم، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال میں کہ آپ ہمیں محفوظ اور سلامت رکھتے ہیں. خداوند، گرمی، سردی اور کسی بھی طرح کا موسم ہو، آپ ہمیں سنبھالتے ہیں. ہم آپ کی پناہ کو تمام سامعین کے لیے اور بالخصوص اپنے ملک پاکستان کے لیے مانگتے ہیں. منت کرتے ہیں کہ آپ کا فضل، آپ کا کرم تمام سامعین اور ان کے خاندانوں پر رہے. ہماری دعا کو سنیے اور قبول فرمائیے. مسیح خداوند کے نام سے مانگتے اور ایمان سے پاتے ہیں، آمین. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.